نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مفلس ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، جوتا نہیں، کپڑا نہیں، سر پہ چھت نہیں، سواری نہیں، اچھا ساز و سامان نہیں، اللہ کے رسول وہ مفلس ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، نیکیاں ہوں گی۔ دیکھیں مفلس کی تعریف، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس حج ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی، اس کے پاس تلاوت قرآن ہوگی، اس کے پاس صدقہ و خیرات ہوگا، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، جس کو گالی ملی ہوگی اس نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا، اس نے کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، جس پہ تہمت لگی ہوگی اس نے معاف نہیں کیا ہوگا، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، جس کا اس نے حق کھایا ہوگا اس نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا، اس نے کوئی الزام لگایا ہوگا تو جس پہ الزام لگا ہوگا اس نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا سب سے غریب، سب سے مفلس، ناچار، ناتواں، کمزور، بھوکا وہ شخص ہوگا کہ جو تلاوت، نماز، روزے لے کے آئے گا میدان قیامت میں، لیکن اس کی وہ ساری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، محنت اکارت چلی جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنی عبادت کے تکبر میں لوگوں کو روندتا چلا جاتا ہے۔ بندے کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں قرآن مجید کا قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم دین ہوں، میں اپنی سوسائٹی میں بڑا معتبر ہوں، لوگ میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، منصب ہے، عہدہ ہے، میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ تو انسان کی جو ہے نا اس کی پارسائی، بسا اوقات پارسائی اسے متکبر بنا دیتی ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو گالیاں شروع کر دیتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو تہمتیں لگانا شروع کر دیتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو دوسروں کو بدکار اور دوسروں کو گھٹیا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو عبادت کی ہے، جو ریاضت کی ہے نا، یہ اس لیے کی ہے کہ میں باقیوں کو ڈیگریڈ کروں، میں ان کو بتاؤں کہ تم کچھ نہیں ہو۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے بھوکا اور کنگال وہ بندہ ہوگا، دنیا میں نیکیاں کرتا رہے گا، قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے مظلوم لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا اور سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہاں میں نے یہ کر دیا، میرا کسی نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں، بغاوت میں، ظلم میں، عداوت میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کی قدرت، اللہ کا انصاف غالب آتا ہے اور اس شخص کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ فرعون کی مثال، نمرود کی مثال، شداد کی مثال، دور جدید کے کتنے ظالم لوگ ہیں جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی پھر ان کو کوئی شخص میسر نہیں آتے، اس طرح ان کی آخرت بری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر الروات صحابی ہیں، کثرت کے ساتھ انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، مال کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں، دونوں صورتوں میں،
مال کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کا مال دبایا ہو، قبضہ کیا ہو، چوری کیا ہو، خراب کیا ہو، اجاڑا ہو، ضائع کیا ہو، یا اس کو کوئی عمدہ مال دکھا کے اس کو گھٹیا مال بیچا ہو، یا سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا نقصان کیا ہو، یہ مال کا ظلم ہے۔ اور دوسرا فرمایا عزت کے معاملے میں۔ عزت کیا ہے؟ عزت کے معاملے میں ظلم یہ ہے، آپ بلا وجہ، بلکہ کوئی وجہ بھی ہو تو پھر بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی مومن کا کلام نہیں ہے۔ گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کو مینا یا تانا دیا، غیبت کی، لوگوں کے پاس کسی بندے کی کوئی ایسی بات کی کہ جس کو وہ خود پسند نہیں کرتا، یہ عزت کے معاملے میں ظلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہو، مال کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں، تو وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے لوگوں جس دن تمہارے درہم، دینار، پیسے، روپے، یورو، ڈالر، کرنسی، ہر چیز نکارہ ہو جائے، ان کی کوئی قیمت ہی نہ رہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس مسلمان کے ساتھ ظلم کمایا ہو، مال کے معاملے میں یا پیسے کے معاملے میں، اس سے معافی مانگ لو۔ فرمایا اس دن انصاف کیسے ہوگا کہ جو ظالم ہوگا، ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اس کے ذمہ جو نیکیاں ہوں گی وہ لے لی جائیں گی، اور جو مظلوم ہوں گے ان کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں پھر کیا ہوگا؟ مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح پروردگار انصاف کرے گا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص تھوڑی سی دنیا کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے جو کسی شخص کے مال کے ذریعے ظلم کرے یا کسی شخص کی عزت کے ذریعے اس کے اوپر ظلم کرے۔